پیارے دوستو، السلام علیکم۔ قصے اردو کے جہاں سے اس چینل میں ہم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل میں ہم بہت ہی پیاری کہانیاں لے کر آتے ہیں جو ہم بچپن میں نانی اور دادی سے سنتے ہیں۔ وہ ہمارے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں رہ جاتی ہیں اور وہی کہانیاں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی کہانی بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ملک شام کا قصہ ہے یہ، جہاں ایک قاضی رہا کرتا تھا۔ ایک قاضی جو ملک شام میں رہتا تھا، اس نے ایک دن سوچا کیوں نہ اپنے شاگردوں کا امتحان لیا جائے۔ تو پھر قاضی نے کیا کیا؟ ایک قاضی نے اپنے شاگردوں کا امتحان لینے کے لیے ان کے سامنے ایک مقدمہ رکھا اور ان کو اپنی رائے میں لکھنے کو کہا کہ آپ لوگ اپنی اپنی رائے لکھیں۔ ایک شخص کے گھر مہمان آئے، قاضی نے بتایا، ایک شخص کے گھر مہمان آئے، اس نے ان کی خاطر مدارت کی، اپنے ملازم کو دودھ لینے بھیجا تاکہ مہمانوں کے لیے کھیر بنائی جائے۔ ملازم دودھ کا برتن سر پر رکھے آ رہا تھا کہ اوپر سے ایک چیل گزری جس کے پنجوں میں سانپ تھا۔ سانپ کے منہ سے زہر کے قطرے قطرے نکلے جو دودھ میں جا گرے۔ مہمانوں نے کھیر کھائی تو سب ہلاک ہو گئے۔ اب اس کا قصوروار کون ہے؟ قاضی نے جب یہ سارا قصہ سنا دیا اور اپنے شاگردوں کی طرف دیکھنے لگا، ان سے کہا کہ اب بتاؤ کہ اس مقدمے کا کیا حل ہوگا اور اس میں اصل قصوروار کون ہے، سانپ، چیل یا ملازم؟ اب شاگردوں کی باری تھی بولنے کی، تو پہلے شاگرد نے جو لکھا تھا اس میں سے کہنے لگا۔ پہلے شاگرد نے لکھا کہ یہ غلطی ملازم کی ہے، اسے برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لہٰذا مہمانوں کا قتل اس کے ذمے ہے۔ پہلے شاگرد نے مہمانوں کا قتل ملازم کے ذمے قرار دے دیا، اسے سزا دی جائے گی۔ قاضی نے کہا یہ بات درست ہے کہ ملازم کو برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لیکن یہ اتنا بڑا قصور نہیں کہ اسے موت کی سزا دے دی جائے۔ تو یہ بات پہلے شاگرد کی ختم ہوئی، اب باری آئی دوسرے شاگرد کی۔ دوسرے شاگرد نے لکھا تھا، اصل جرم گھر کے مالک کا ہے، اسے پہلے خود کھیر چکھنی چاہیے تھی، پھر مہمانوں کو پیش کرنی چاہیے تھی۔ اب یہ دوسرے شاگرد نے لکھا، قاضی نے یہ جواز بھی مسترد کر دیا۔ قاضی نے کہا، تیسرے نے، یہ کوئی اتنا بڑا جواز نہیں ہے جس کے لیے ایک شخص کو سزائے موت دے دی جائے، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم سارا کھانا پہلے خود چکھیں جو مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب تیسرے کی باری آئی۔ قاضی نے تیسرے سے پوچھا کہ تم بتاؤ۔ تیسرے نے لکھا، یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے، مہمانوں کی تقدیر میں مرنا لکھا تھا، اس میں کسی کو سزاوار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قاضی نے اس کی بات غور سے سنی اور اسے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، اور پھر قاضی نے کہا کہ یہ کسی جج کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے کہ جج اگر مقدمات تقدیر پر ڈال دے گا تو انصاف کون کرے گا۔ قاضی کی بات بالکل درست تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی معاملے کو یہ کہہ دیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا سو اس لیے ہو گیا۔ تو تیسرے کی بات تیسرے شاگرد کی بالکل ہی غلط تھی، جسے قاضی نے رد کر دیا۔ اب قاضی نے چوتھے سے پوچھا، چوتھے شاگرد کی باری آئی۔ قاضی نے کہا، تم بتاؤ تمہارا کیا جواب ہے؟ چوتھے نے کہا کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سارا منظر دیکھا کس نے؟ کس نے چیل کے پنجوں میں سانپ دیکھا؟ کس نے سانپ کے منہ سے زہر نکلتا دیکھا؟ اگر اس منظر کا گواہ ملازم ہے تو وہی مجرم ہے۔ اگر وہ خود ہی یہ لایا ہے، خود ہی کہہ رہا ہے، سب کچھ اسی نے دیکھا ہے، تو پھر مجرم بھی وہی ہے۔ اگر گواہ مالک ہے
تو وہ مجرم ہے، اور اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو جس نے یہ کہانی گھڑی ہے وہ قاتل ہے۔ قاضی نے یہ بات غور سے سنی۔ اب چوتھے نے بات تو پہلے جیسی نہیں کی تھی، لیکن اس میں کچھ مماثلت تھی، جیسے کہ پہلے شاگرد نے کہا تھا کہ ملازم جو ہے وہ قاتل ہے، لیکن اس میں کوئی خاص دلیل نہیں تھی اور صرف ملازم کو ہی قاتل ٹھہرا دیا، جبکہ چوتھے نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس نے دلائل دیے، پہلے اس نے گواہ کا ذکر کیا اور اس کے بعد اس نے مختلف مجرم بتائے کہ یہ ہو سکتے ہیں۔ قاضی نے چوتھے کی طرف غور سے دیکھا اور کچھ دیر سوچا۔ پھر قاضی نے کہا اپنے چوتھے شاگرد سے کہ تم نے بالکل صحیح بات کی، اور اس نے اپنے چوتھے شاگرد کو شاباش دی اور صرف کہا کہ ایسے انصاف کیا جاتا ہے، اور صرف اسے ہی منصب قضا کا اہل قرار دیا، یعنی اسے ہی اپنے منصب پر فائز کرنے کا اہل قرار دیا۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف کسی بھی معاملے کو ٹال دینا درست نہیں ہوتا۔ ایک قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام پہلوؤں سے دیکھے اور تمام پہلوؤں کو دیکھ کر پھر انصاف کرے اور واقعے کا تعین کرے، نہ کہ صرف کہہ کر اپنی جان چھڑا لے، جیسا کہ ہم آج کل کے دور میں دیکھ رہے ہیں، ورنہ اسے منصب انصاف پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس علم ہی نہیں تو پھر وہ کیا کسی کو انصاف دے گا؟ تو ایسے قاضی کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کہانی کو لائک کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کی ہماری آنے والی ہر کہانی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔